قرآن پاک کو پڑھنا جب تک حضور سے محبت نہ ہو کسی قابل نہیں آئیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس بات کو سمجھو، صحابہ کرام کو جو پریشان کیا جاتا تھا کہ ہم بھول گئے ان کی تاریخیں، جو ہے کفار مکہ بتائیں کیا کہتے تھے، تو اگر اسلام قبول کر چکا ہے تو پر حضور کی بارگاہ میں مت جا، نبی کی بارگاہ میں مت جا، جب تو نے قبول کر لیا تو نمازیں پڑھتے رہے، اپنی تو یہاں تلاوت کرتے رہے، اپنی نمازیں پڑھتے رہے، ان کے پاس مت چاہیے، معاذ اللہ حضور جادو کرے، معاذ اللہ تجھے حضور بہکا دیں گے، معاذ اللہ ایسے سے ان کو جو ہے نا بس ایسے ڈالا کرتے تھے۔ اس باتوں کو پوائنٹ کی باتیں ذرا سمجھو تو، اگر حضور ہی سب کچھ نہ ہوتے تو کیا کفار مکہ اس معاملے کو اس بات کو کہتے کہ تو اپنی تلاوتیں کر رہا ہے، اپنی ریاضتیں کر رہا ہے، تو کرتے رہے لیکن حضور کی بارگاہ میں بچا۔ اگر یہی شریعت ہوتی تو صحابہ کرام اس پہ اڑ نہیں جاتے اور مان نہیں جاتے کہ ہاں ٹھیک بات کر رہا ہے، کہ میں تلاوت کرتا ہوں، خدا کی عبادت کر رہا ہوں، نمازیں پڑھ رہا ہوں نا، ٹھیک ہے یہی صحیح ہے۔ اگر یہی شریعت ہوتی، اگر یہی ہوتی نا شریعت، تو واقعی میں صحابہ کرام تلاوت اور ریاضت نمازیں وہیں پڑھتے، حضور کی بارگاہ میں نہیں جاتے۔ پر انہوں نے کہا کہ جان و قربان، اور تم میرے سچے سڑے اور پیارے محبت سے محمد سے دور کر رہا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے جانا ہے اپنے پیارے کے پاس، میں نے جانا ہے اپنے سونے کے پاس، میں نے جانا ہے اپنے سیرت مصطفیٰ کے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے رسول ہے، آخری نبی ہے، وہ نہیں ہو تو میں کیا ہوں؟ اور میں نے کلمہ پڑھا ہے تو ان کی وجہ سے، اور میں نے اسلام قبول کرا ہے تو ان کی وجہ سے، اور میں نمازیں پڑھتا ہوں تو ان کی وجہ سے۔ اگر میں مسلمان ہوں، میرا نام عامر و عباظر و اکرم اور کرم جو بھی ہے تو ان کی وجہ سے۔ اور سمجھ تو بات کو، تو مجھے مارنا چاہتا ہے تو مار، تو مجھے کوڑا لگانا چاہتا ہے تو لگا، پر یہ غلام آج رکنے والا نہیں ہے، یہ پہنچ کے رہے گا حضور کی بارگاہ میں۔ یہ ہے سیرت رسول، یہ ہے عاشق رسول۔ ہم سب سمجھے تو حضرت انس بن نضر پہنچے، اور پہنچ کر ایسے جذبہ دلائے، اٹھ کر پہنچے میدان میں اور ایسے لڑے اور چلا کر پتہ ہے کیا کہا؟ اے کافرو، اے غیر مسلمو، اس بات کو سن لو، اگر حضور نہیں تو ہم بھی نہیں۔ اور حضرت انس بن نضر کی جسموں پہ اتنے زخم تھے کہ ان پر ہاتھ رکھنے کی جگہ باقی نہیں تھی، اور وہ جو ہے نا جنگ میں جا کر قربان ہو گئے حضور کے نام پر۔ بات کیا تھی؟ صرف خبر پھیلی تھی معاذ اللہ کے حضور شہید ہو، معاذ اللہ صرف خبر پھیلی تھی، اور عاشقان رسول ایسے جو ہے امڑ کر میدان جنگ میں اتر گئے۔ ہم سب کو ایسا جذبہ چاہیے، ہم سب کو واقعی میں اگر سچا پکا مومن بننا ہے تو اس طریقے کی محبت کے ساتھ اپنے دل میں، اپنے قلبوں کو، اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر سچے معنوں میں، سچے طریقوں پر رمضان میں حضور سے واضحانہ محبت کریں، رمضان میں اور باقی دنوں میں حضور سے محبت کریں، روزے نمازیں رکھیں، نمازیں ہیں تو حضور کی آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ یاد رکھیے گا، روزے رکھیں تو ہم نے حضور کے کہنے پہ رکھے ہیں۔ ہم اگر گھر پہ محبت کرتے ہیں، پڑوسی سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرتے ہیں تو حضور کے کہنے پہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں تو حضور کے کہنے پہ نکالتے ہیں، اگر ہم فطرہ دیتے ہیں تو حضور کے کہنے پہ دیتے ہیں، اگر ہم صدقہ دیتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں تو حضور کے کہنے پہ دیتے ہیں، اگر مدرسوں کے بچے پڑھ رہے ہیں حضور کا علم، حضور کے شریعت سمجھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سمجھ رہے ہیں اور ہم سب کو سمجھا رہے ہیں تو حضور کے کہنے پہ سمجھا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہم سب کو چاہیے کہ ان کے ساتھ دیں، ہم سب کو چاہیے کہ ان کی مدد کرتے رہیں، تاکہ کل قیامت میں وہ عاشقان رسول، وہ مدنی منڈے، وہ مدنی پیارے پیارے سونے سونے نرالے، ان کے چہروں پہ نور پہ ہم سب قربان جائیں، ان کی خاکوں پہ ہم سب قربان جائیں۔ ہمارے جسم ہے کس قابل؟ ہمارے جسم اس لائق بھی نہیں کہ مدرسوں کے بچوں کی جو پیروں کے نیچے کی جو خاک ہوتی ہے اس کے قابل بھی ہو۔ اگر ہم وہ اتنی انشاء ان کی اعلیٰ مرتبہ بازی ہوتی ہے کہ اگر وہ کہیں سے گزر جائیں تو فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہمارے صدقہ، فطرہ، زکوٰۃ، یہ جو کچھ بھی ہم خرچ کرتے ہیں
ان عاشقان رسول مہمان رسول پہ خرچ کرتے ہیں جو کل قیامت میں ہم سب کے ہاتھ پکڑ کے ہم رسوا کھڑے ہوں گے, ہمیں جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا, لیکن یہ بچہ آئے گا, یہ عالم دین آئے گا, یہ حافظ قرآن آئے گا اور پکڑ کے پتہ ہے کیا کہہ رہا ہوگا, اے پیارے جو صدقہ کرنے والے, اے زکات نکالنے والے, اے عاشق رسول, اے حضور کے شریعت پہ چلنے والے, اے کیا فلاں شخص, میں جانتا ہوں تجھے جہنم واجب کر دی گئی ہے پر میں تیرا ساتھ ہوں, میں تیرے ساتھ ہوں, آؤ میرے ساتھ نا. کہے گا کہ یار مجھ پہ میرے مولا نے جہنم واجب کر دی ہے, میں کیسے بچ سکتا ہوں, تاکہ بالا کہ تیرے پہ جہنم واجب ہے پر مجھ پر بھی تو ہے میرے حبیب اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکام دی ہے, مجھے بھی ہلکی سی طاقت دی ہے, مجھے بھی وہ طاقت دی ہے کہ میں کچھ شخصوں کو بخشوا سکوں, آؤ میرے ساتھ. اور وہ بچہ ہاتھ پکڑے گا, ہاتھ پکڑ کے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عرض کرے گا, اے خالق کائنات, اے مالک و مولا, اے پروردگار عالم, اے ہم سب کو پالنے والے پالنہارا, تو نے ہی کہا تھا کہ ہم سب پہ جو خرچ کرے گا اس پہ اگر جہنم واجب بھی کر دی گئی ہو تو اس کو بخشے گا. آج وہ دن آ گیا, لے بخش, تیرے سامنے یہ بندہ حاضر ہے. یہ نظر آ رہے ہوں گے اس وقت, ہم سب کو وہ بچے بخشوا کے لے کر جا رہے ہوں گے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے صدقہ زکات فطرہ صحیح جگہ صحیح طریقے پہ جہاں دکھ رہے ہوں کہ صحیح معنوں میں خرچ ہو رہے ہیں وہاں پر لگائیں تاکہ کل قیامت میں ہمیں نظر آ سکے. پیارے اسلامی بھائیو, 2:20 ہو گئے, 15 منٹ اور جو ہے نا مجھے وہ سماپت کر لیں. آئیے ہم سب نے عشق کے جام بھر بھر کر پیے ہیں.